کیا خدا ہے؟ اور خدا اگر ہے تو اس دنیا کے اندر میں پریشانیاں مصیبتیں کیوں ہیں؟ دوستوں، یہ ایک ایسا سوال ہے کہ یہ سوال ہر کسی کے ذہن میں آتا ہے، چاہے وہ انسان اپنے مذہب سے بلونگ کرتا ہو یا وہ انسان ایتھیسٹ ہو، ناستک ہو، ہر کسی کے اندر میں یہ سوال کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی موڑ پہ ابھرتے رہتے ہیں کہ خدا کا وجود اس دنیا میں ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو پھر اس دنیا کے اندر میں انسانوں کی زندگی میں پریشانیاں اور مصیبتیں کیوں ہیں؟ دوستوں، میں عمران نعمان پچھلے 15 سالوں سے اسی بات پر ریسرچ کر رہا ہوں کہ اس دنیا کے اندر میں اگر خدا کا وجود ہے تو دنیا کے اندر میں پریشانیاں اور مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ کیا یہ خدا کے طرف سے ہے یا یہ انسانوں کے اپنے وجہ سے ہے؟ چلیں اب اس جواب کا شروعات کرتے ہیں۔ اس کا جواب دینے کے لیے آپ کو یہ کہانی ضرور سننا پڑے گا۔ کہانی اس طرح سے ہے کہ ایک ملک ہوتا ہے، چھوٹا سا ملک۔ وہاں کے بادشاہ اپنے ملک کے اندر میں ہو رہے خرابیوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں، لیکن انہیں ان سب کے وجوہات کا اچھی طرح پتہ ہوتا ہے۔ پھر وہ یہ کرتے ہیں کہ ایک شہر قائم کرتے ہیں۔ اس شہر کے اندر میں وہ انسانوں کے خوشحال زندگی کے لیے ہر طرح کے سہولتوں کو مہیا کرتے ہیں۔ جگہ جگہ وہ درخت لگواتے ہیں، کھیتوں کے فیلڈ بناتے ہیں، اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز بنواتے ہیں، گھر بنواتے ہیں، فیکٹریز لگواتے ہیں، سپر مارکیٹ، گروسری، ریسٹورانٹ اور بھی جتنے انسانوں کے خوشحال زندگی کے لیے سہولتیں ہوتے ہیں ان سب کا وہ اس شہر کے اندر میں انتظام کرواتے ہیں۔ ندی، نہر، تالاب، جھیل، ہر چیز کو وہاں پہ مہیا کرواتے ہیں۔ وہاں کے سیکورٹی سسٹم، وہاں کے روڈز کے ڈسپلین، وہاں کے خوشحال زندگی کے لیے لوگوں کے اپنے ڈسپلین، ان سب کا وہاں پہ انتظام کرواتے ہیں۔ وہاں پہ کتنے لوگ رہیں گے، کتنے ان کے لیے بنیادی ضرورتوں کے لیے فصل چاہیے، فروٹ چاہیے، سبزی چاہیے، جانور چاہیے، ہر چیز کو وہاں پہ جتنے لوگ رہیں گے ان کے تعداد کے حساب سے مہیا کرواتے ہیں۔ اب جو وہاں پہ جتنے زیادہ اخراجات ہوں گے اس کے حساب سے وہ پورا لا تیار کرواتے ہیں کہ کون کون سے کس طرح کے کمپنیز وہاں پہ کتنا ٹیکس دیں گے تاکہ یہ سب چیزیں پوری ہوتی رہیں۔ اب وہ دنیا کے اندر میں جو دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت زیادہ امیر ہیں تو بہت زیادہ امیر، غریب ہیں تو بہت زیادہ غریب، ظالم بھی ہیں، ظلم بھی کرتے ہیں، بے بس لوگ بھی ہیں۔ ہاں، یہ بھی وہ انتظام کرواتے ہیں کہ جو اولڈ ایج کے لوگ ہیں ان کے لیے فری میں علاج، فری رہائش، فری بجلی، فری پانی۔ اس کے علاوہ جو معذور لوگ ہیں اور جو بچے ہیں، جو یتیم ہیں، ان سب کے لیے بھی انہوں نے یہ سارے انتظامات کیے ہیں۔ اب ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر اس ملک کے اندر میں لوگ آ کر کے رہیں، ایمانداری سے رہیں، ایک دوسروں کا خیال کریں، کسی کا مال ہڑپے نہیں، جو بھی چیزیں ہیں وہ ایمانداری کے ساتھ اچھے حالات میں بیچیں، ملاوٹ نہ کریں اور ایمانداری سے ٹیکس بھی پے کریں اور ہمدردی کے ساتھ رہیں، برائی نہ کریں، برائی نہ پھیلے، حسد نہ ہو، جلن نہ ہو، آپس میں لڑائی نہ ہو، تو خود بخود لوگوں کو یہ چیزیں ملیں گی۔ اب پھر وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم اس کے اندر میں اپنے ملک کے
दूसरे जगहों से लोगों को ला करके बसाते हैं तो उनके अंदर में तो बुराइयां बेहिसाब हैं, हसद हैं, जलन है, नफ़रत है, बुराइयां हैं, नशे की आदतें हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं बुराई के। तो ये लोग तो पूरा मुल्क के निज़ाम को तिरहम बरहम कर देंगे। उनका कहना ये है कि अगर सिर्फ इंसान बेहतरीन इंसान हो, इंसानियत वाला हो, तो इसके अंदर से खुद ब खुद लोगों को रिज़्क मिलेंगे, लोगों की खुशहाली खुद ब खुद की होगी। तो इसलिए लोगों को यहाँ बसाने से पहले वो एक बुकलेट लिखते हैं कि उस शहर में किस तरह से लोग आपस में मिलजुल कर रहेंगे। बुकलेट लिखने के बाद भी वो हर गांव, हर सेक्टर के अंदर में एक घर बनाते हैं ताकि वहाँ पे उनको इन किताब की हर रोज़ उन्हें ज़हन नशी, याद दहानी करवाई जाए ताकि वो अपने असल वजूद में बरकरार रहे और उनके खुशहाली खुद ब खुद उन तक पहुँचते रहे। अब दोस्तों, मैं आपको ये, अगर आप खुदा को नहीं भी मानते हैं तो ये मैं आपको यकीन दिलाने के लिए कह रहा हूँ कि आप ये यकीन करें, चलें फ़र्ज़ ही कर लें कि खुदा ने जब इस दुनिया को बनाया, इस दुनिया में जब इंसान नहीं थे तो दुनिया तो इसी तरह से बने कि इसके अंदर में कितने इंसान आते रहेंगे, उनके लिए ज़मीनें, घर बनाने के सहूलतें, उनके लिए पानी, नदियाँ, समंदर, सफ़र करने के लिए भी उनके लिए, खाने के लिए मछलियाँ, खाने के जानवर, उसके साथ साथ उनके लिए दवाएं, और जितने भी इंसान आते रहेंगे, जाते रहेंगे और उनके तादाद के हिसाब से खाने के सामान भी उपजते रहेंगे, लोग खाते रहेंगे, फिर से निकलते रहेंगे। लोगों को ऑक्सीजन उसके नाक के नीचे रख कर के दिया। उसके बाद सूरज की गर्मी, यानी कि आप इंसान से पहले इस दुनिया को देखें। उसके बाद खुदा ने जन्नत को बनाया। जन्नत को बनाया तो जन्नत जो है वो हर इंसान उस जन्नत के मालिक होंगे, उस जन्नत के रूलर होंगे, उस जन्नत के अंदर में बेहिसाब फ़ख्र के साथ रहने वाले होंगे। बेहतरीन शहंशाह बादशाहों जैसा उनको सहूलत मिलेगा। अब ये भी चलो मान ही लेते हैं, बातों को समझाने के लिए जिनको यकीन नहीं है मज़हब पे, चलें आप मान ही लीजिए। इंसान के लिए दुनिया बनाने से पहले रब ने जन्नत के अंदर में इंसान को भेज चुके थे। अब यहाँ पे रोल आ रहा है शैतान का, जिसने चैलेंज किया इंसानों के अंदर में ये फितरत देख करके, ये इंसान दुनिया में जाएगा तो तबाही मचाएगा, जुल्म करेगा, क्योंकि उसके अंदर तो जन्नत वाली बात, एक बादशाह यानी एक एक इंसान जो है अपने अपने जन्नत का बहुत बड़ा बादशाह होगा। तो उसके अंदर जो बादशाह वाली क्वालिटी है, एक रूलर वाली क्वालिटी है, एक ऐश मौज वाली क्वालिटी है, सहूलतों को इस्तेमाल करने की पूरी खूबियां हैं, आशाइशों को, जन्नत के आशाइशों को एंजॉय करने की पूरी खूबियां हैं, उससे लज्जत उठाने की पूरी खूबियां हैं, और उस इंसान जन्नत के लिहाज से बनाया गया। तो ये इंसान दुनिया ही के अंदर में वो चीज़ें तलाश करेगा और उस चीज़ों को हड़पने की कोशिश करेगा, खून रेज़ी करेगा। ये शैतान का चैलेंज था। तो अभी तक इंसान वहीं है, ऊपर में है, शैतान भी ऊपर में है, किसी को इस दुनिया में भेजा नहीं गया। अब आप अपने 360 डिग्री के एंगल से पूरे दुनिया को देखिए। इंसानों के बगैर दुनिया इंसानों के लिए हर चीज़ को, अपनी खुशहाली को अपने में समेटे हुआ है। अब जाते हैं उसी शहर के तरफ
جو کہانی کے اندر میں جو ایک بادشاہ نے ایک شہر بنایا، تو بادشاہ نے کیا کیا کہ سارا کچھ بکلیٹ کے اندر میں لکھ دیا۔ لکھنے کے بعد اس شہر کے اندر میں جو بھی لوگ جانے والے ہیں ان سب کو ان کی ٹریننگ دی گئی، باہر میں ان کی خوب اچھی طرح ٹریننگ دی گئی، ان کا فطرت تیار کیا، بہترین انسانیت والا انسان۔ اب آتے ہیں رب کی طرف، آسمان کی طرف۔ وہاں بھی انسان، دنیا کا کوئی بھی انسان اپنے فطرت میں اس کے اندر جو خوبیاں ہیں ان میں معصومیت، نیک فطرت ہوتا ہے جو آپ بچپن میں دیکھ چکے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہی معصومیت والی خوبیاں انسانوں کے اندر میں رکھا گیا۔ انسان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جھوٹ سچ میں فرق کیا ہے، وہ خود جانتا ہے۔ چوری کو غلط ہر انسان بولے گا، برائی کو برائی ہر انسان بولے گا۔ یہ فطرت انسانوں کے اندر میں رکھ دیا گیا۔ اب پھر آتے ہیں اس بادشاہ کے طرف۔ وہ بادشاہ یہ فطرت، یہ ٹریننگ انسانوں کو دے کر کے اس شہر میں داخل کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر میں جگہ بہ جگہ اپنے استاد، اس بکلیٹ کے جو استاد ہوتے ہیں وہ اس جگہ بہ جگہ رکھے، اور جو گھر تھے جہاں پہ ہر محلے میں، ہر قصبے میں، ہر سیکٹر میں، وہاں سے لوگوں کو بہترین انسان بن کر رہنے کے لیے جو تعلیمات ہوتے ہیں وہ ان کو ہر روز دیے جاتے تھے۔ تو ملک میں خوشحالی برقرار ہونی شروع ہو گئی۔ اب ہم آسمان کی طرف چلتے ہیں، خدا کی طرف۔ اب وہاں سے جو انسان اس زمین پہ آئے، آدم علیہ السلام پہلے، اس کے بعد شیطان بھی آیا، اس کے بعد لوگوں کی تعداد بڑھے، اور اس کے بعد جو شیطان نے اپنا حملہ شروع کیا انسانوں کے اوپر میں، تو ہمارے رب نے بھی انسانوں کو، بہترین انسانوں کے معصومیت کو برقرار رکھنے کے لیے لگاتار پیغمبر، اوتار، مسیحا بھیجتے رہے۔ اب پھر چلتے ہیں اسی بادشاہ اور اس کے شہر کی طرف۔ ہوتا کیا ہے کہ کچھ وقت کے بعد جو باہر میں جو لوگوں کو اس شہر میں لے جانے والے ادارے تھے اس کے اندر میں آ جاتا ہے کچھ خرابیاں، تو وہ لوگوں کو رشوت لے کر کے یا سفارش کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے وہ لوگوں کو غلط سرٹیفکیٹ دے کر کے بھیج دیتے ہیں کہ ہاں یہ اس شہر کے رہنے کے لائق ہیں، اور وہ پھر اس شہر کے اندر میں جاتا ہے تو وہاں بھی اپنا چکر چلانا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب وہاں پہ وہ لوگ، اس طرح کے لوگوں کے تعداد جب بڑھتے ہیں تو ہوتا یوں ہے کہ جو وہاں پہ گھر ہوتے ہیں، مطلب جو سکھانے کے جو گھر ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی غلط لوگ چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب جب غلط لوگ جائیں گے تو غلط تعلیمات ہوں گے۔ اب اس کے بعد نسل در نسل لوگ بڑھتے چلے گئے، تو وہاں سے اب کیا ہو رہا ہے کہ لوگوں کو اب وہاں پہ بیٹھ کر کے تعلیمات لینا، اس پر عمل کرنا، پھر سوسائٹی کے اندر میں اس چیز کو پھیلانا، بڑھانا، ایک دوسرے کا مدد کرنا ایک دوسرے کے ساتھ، یہ سب لوگوں کو اچھا نہیں لگنے لگا۔ تو وہ لوگ کیا بولتے ہیں کہ بس آپ لوگ جو ہے نا اس گھر میں آ جایا کریں، ٹھیک ہے، اور حاضری بس لگا دیں، باقی کتاب جو ہے میں آپ لوگوں کے بدلے میں پڑھ دیا کروں گا، اور آپ لوگوں کو اگر کوئی پریشانیاں ہوں گی، مصیبتیں ہوں گی، تو میں یہ کتاب آپ کے گھر میں جا کے پڑھ دیا کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو اس کتاب کو خود پڑھنے والے، اس کو میمورائز کرنے والے بہت سارے لوگ اس شہر میں بڑھتے چلے گئے، اور ایک عجیب سا نظام بن گیا، اور اب یہ ہو رہا ہے کہ باہر سے جو لوگ آ رہے ہیں ان کے وہ بھی
مطلب بس کتاب کو بغیر پڑھے ہوئے بغیر سمجھے ہوئے سرٹیفکیٹ لے کر کے اس شہر میں جا رہے ہیں، اور وہاں تو خوشحالی کے ہر چیز تھے، لیکن اب نہیں ہے، کیونکہ اب وہاں پہ کتاب ہے، اس کے پڑھانے والے ہیں، لیکن اب اس کتاب کے جو اصل حکم تھے، انسانیت سیکھنا سکھانا، انسانیت کا کام کرنا اور انسانیت کا ماحول بنانا، یہ کام وہاں سے اٹھ گیا۔ بس وہ جو تعلیمی ادارے ہیں وہ بس ایز اٹ از ہیں، اور وہاں پہ اب تباہی شروع ہو گئی کہ انسان وہ شیطان والے اس میں چلا گیا کہ ہاں، انسان جو ہے وہ اپنے جو اس کو جنت میں جانے والا فطرت ہے وہ اس کو دنیا میں ہی تلاش کرنا شروع کر دیا، ایک دوسرے کی دولت کو ہڑپنا، ایک دوسرے کا مال کھانا، ایک دوسرے کو مارنا پیٹنا، پوزیشن کے لیے لڑنا جھگڑنا، نظام درہم برہم ہو گیا۔ اب آتے ہیں خدا کے طرف۔ خدا نے پیغمبروں کو لگاتار بھیجتے رہے، آخر ایک کے بعد دوسروں کو کیوں بھیجتے رہے؟ شیطان نے کیا کیا؟ اچھا، جو کتابیں رب کے طرف سے جو علم دیے گئے اس کے اندر میں 4 کام اہم دیے گئے انسانوں کو۔ ایک، انسانیت سیکھنا، یہ میں ایک بہت آسان سی زبان میں سمجھا رہا ہوں۔ انسانیت سیکھنا، سکھانا، انسانیت کا کام کرنا، اور اپنے آخری وسعت تک پہنچ کر کے انسانیت کا ماحول بنانا۔ دنیا کی جتنی مذہب ہیں اس کے اندر میں ان 4 باتوں کا بے حساب زور دیا گیا ہے۔ شیطان نے کیا کیا؟ شیطان نے یہ کیا کہ انسانوں کو بس یہ بتا دیا کہ ایمان والے بن جاؤ، اپنے جو کتاب ہیں اس کو بس رٹا مارتے رہو، اس کو سمجھو نہ سمجھو بس اس کو حفظ کرتے چلے جاؤ، اور سکھانا، چلو سکھانا بھی وہی شروع ہو گیا، پھر اسی طرح کا ایمان دوسروں کو سکھانا شروع ہو گیا، اور اس کے بعد انسانیت کا کام کرنا، چلے تھوڑا بہت تو ہو رہا ہے، ماحول بنانا اپنے وسعت کے آخری حد تک گزر کر کے۔ یہ کتنی باتیں ہیں جو سارے مذہب کے اندر میں ایک ہی ہے کہ یہ بات پہ تم نہیں ہو تو تم میرے میں سے نہیں ہو۔ رب کا بہت سخت ڈانٹ ہے ہر مذہب کے کتابوں میں ان 4 باتوں کو ایک ساتھ کرنے کے لیے۔ اب بادشاہ کے اس شہر کے طرح کتابیں ہیں، تعلیم کے ادارے ہیں، گھر ہیں، لیکن تباہی ہر طرف ہے۔ چلیں دوستو، اب میں آپ لوگوں سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے ان دونوں باتوں سے کیا سمجھا؟ کیا دنیا میں کوئی خرابی ہے؟ کیا رب نے اپنے انسانوں کو، اپنے بندوں کو خوشحال رکھنے میں کوئی کمی کیے ہیں؟ اس بادشاہ نے کیا تعلیم دیا تھا شہر میں آنے کے لیے؟ صرف ایک اچھا انسان بننا ہے، رزق اور خوشحالی تو وہاں پڑے ہوئے، بس آپس میں مل بانٹ کر کھانا ہے اور زندگی گزارنا ہے اور خوشحال رہنا ہے۔ اسی طرح سے آپ کے رب نے آپ کے لیے ہر سہولتوں کو یہاں پر رکھا ہے۔ آپ کو ڈاکٹر چاہیے، اب دیکھیں ہر چیز کو بیلنس میں رکھا ہے آپ کے رب نے۔ کتنے عورتیں اور کتنے مرد ہونے چاہیے، کتنے جوان اور کتنے بوڑھے ہونے چاہیے، کتنے ڈاکٹرز اور کتنے انجینئرز ہونے چاہیے، کتنے دوسرے پروفیشنز، کتنے کارپینٹر اور کتنے مستری ہونے چاہیے۔ تو کتنے تالاب، کتنے پانی، کتنے مچھلی، ہر چیز تو بہترین سے رکھا ہوا ہے۔ اور دنیا کے کسی بھی کتاب کے اندر میں یہ نہیں ہے کہ تم رزق کس طرح کماؤ گے، تم رزق کمانے کے لیے کیا کیا کرو گے، ہے ہی نہیں، کیونکہ رزق تو سب کے ناک منہ کے نیچے ہے، سانس لینے کے لیے ہوا ناک کے نیچے ہے۔ تو
صرف ایک اچھا انسان بنو اور خوشحال رہو. لیکن شیطان نے انسان کا نفس پکڑ لیا، کیونکہ انسان تو فطرتاً بادشاہ ہے. انسان کا جسم، انسان کی عادتیں، سب کچھ وہ جو جنت کے لیے بنایا گیا ہے، وہاں کے سہولتوں کو انجوائمنٹ کرنے کے لیے اس کے جو جسم بنائے ہوئے ہیں، اس نفس کو پکڑ کر کے انسان اپنے کمفرٹ کے لیے بہترین سے بہترین سہولتوں کو حاصل کرنا دنیا میں ہی لگ گئے. انسانیت سیکھنے، سکھانے، کام کرنے، ماحول بنانے کے بجائے انسان اپنے لیے بہترین سے بہترین سہولتوں کو استعمال کرنے میں لگ گئے. اور کتنی بڑی بیوقوفی ہے کہ انسان جب جانتا ہے کہ انسان کسی بھی وقت مر سکتا ہے، انسان جانتا ہے کہ انسان بوڑھا ہو جائے گا تو یہی سہولتیں ان کے کسی کام کے نہیں آئیں گے. انسان کی پوزیشنیں، انسان کی کرسی، انسان کی طاقت، انسان کے پاور کچھ ہی وقت کے لیے ہے، پھر وہ ختم ہو جائیں گے. 30 سال تک انسان اسٹرگل کرتا ہے، 40-50 سال میں 10 سال کے لیے اس کو کچھ پاور ملتا ہے، چلو 15 سال کے لیے، اس کے لیے انسان کتنا بڑا دنیا کے اندر میں پریشانی کریٹ کرتا رہتا ہے ایک دوسرے کے لیے. انجوائمنٹ کے لیے انسان شراب، ڈرگس، کیسے کیسے غلط چیزیں، کیسے کیسے بے حیائی کے کام، کیسے کیسے برے کام، یہی چند دنوں کے لیے کرتا رہتا ہے. ہاں، یہ تمہارا فطرت ہے، یہ تمہارا خون میں شامل ہے، لیکن یہاں کے لیے نہیں، جنت کے لیے. ایک درمیانہ زندگی جیو، کمفرٹ زون میں بھی رہو، اچھے طرح رہو، ایک دوسرے کا ساتھ دو. یہ تمہارے مذہب کے جو 4 کام ہے، انسانیت سیکھنا، سکھانا، کام کرنا، اپنے وسعت آخری حد تک پہنچ کر انسانیت کے کام کرنا، تو تم خود بخود اس دنیا کے اندر میں بہترین جیو گے اور اپنے رب کے رضا سے جیو گے، اور آخرت میں جا کر کے تم جنت میں جاؤ گے. اب ہوا یوں کہ مذہب تو آتے رہے، مذہب کے اندر میں سے شیطان نے صرف عبادات اور ایمان کو رکھ دیا. تو جتنے بھی مذہب کے آپ پرانے سے مذہب میں جائیں گے، اس کے عبادت گاہیں، اس کے کتابیں اور اس کے علماء سب ملیں گے آپ کو، لیکن اس مذہب والے کام نہیں ملیں گے. اسی لیے دوسرے مذہب آئے، تیسرے مذہب آئے، اور پیچھے سے مذہب نہیں ختم ہوئے، یہی چیزیں ختم ہو گئی. اور آج جو سب سے زیادہ اگر دنیا میں کہا جاتا ہے کہ کون سا قوم پریشان ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ جو آخری مذہب کے لوگ ہیں وہ پریشان ہیں. اس لیے کہ جو سب سے زیادہ ذمہ دار ہوتا ہے اپنے رب کا، جو سب سے زیادہ ذمہ دار ہوتا ہے، اس کو تو سزا اسی کے حساب سے ملتی ہے، کیونکہ آپ کے رب نے آپ کو کتاب دی. اچھا، پہلے کیا ہوتا تھا کہ ہر جگہ پہ نبی یا اوتار یا مسیحا دنیا کے الگ الگ حصوں میں آتے تھے، اور قدرتی عذاب بھی آ جاتے تھے. لیکن اب یہ ہے کہ آخری پروفٹ کے بعد وہ پیغمبروں والی ذمہ داری آخری پروفٹ کے امت کو دے دیے گئے، کیونکہ اسے ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے. اور آخری پروفٹ نے اپنے حجۃ الوداع یعنی آخری خطبے کے اندر میں اپنی باتوں کو کلیئر کر گئے، وصیحت دے گئے. اس کے بعد قرآن کے اندر میں یہ ایک چھوٹی سی سورت ہے، آپ کہہ لیں تو پوری قرآن کا سمری ہے. اس کے بعد آپ قرآن کو پڑھیں اور عمل کریں. والعصر، سورہ عصر، والعصر ان الانسان لفی خسر. خدا نے کہیں کہیں پہ قسم کھایا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی قسم. آپ ریسرچ کریں، بہت
بڑا قسم ہے زمانے کی، تمام جہان کے انسان خسارے میں ہے۔ اب وہی 4 بات جو میں شروع سے بول رہا ہوں، وہ 4 باتوں کو خدا 4 ڈیفرنٹ آیات میں بھی لکھ سکتے تھے، لیکن ان 4 باتوں کو ایک آیات میں پرو دیے ہیں کہ یہ 4 تمہارے لیے ضروری ہے۔ اب وہ 4 باتیں کیا ہے؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان لوگوں کے جو نیک عمل کیے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور حق جو سچ، ایمانداری، سچائی، خودداری، انسانیت کے لوگوں کے اندر میں وصیحت کی، لوگوں کو اس چیز کا ترغیب دیا، لوگوں کو یہ چیز بتایا، لوگوں کے بیچ میں پھیلا، دنیا کے اندر میں یہ چیز کو لانے کے لیے کوشش کیا۔ اور اس میں جو تکلیف ہوا، تکلیف شروعاتی وقتوں میں ہی ہوتی ہے، اس کے بعد وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور اس میں وہ صبر کیا۔ اب لوگ پہلی باتوں کو لیے ہوئے ہیں، حضرت امام حسین کا صرف برسی منائیں گے، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف یاد کریں گے، درود شریف پڑھیں گے، لیکن یہ 4 آیتوں کو مکمل نہیں کریں گے اس کے حکم، تو دنیا میں پریشانی خود بخود آئیں گی۔ 4 آیتیں نہیں، صرف تیسری آیت کے 4 پوائنٹس، ان کو اگر آپ چھوڑیں گے نا تو دنیا کے اندر میں آپ کی زندگی میں، اور خاص طور سے آپ لوگوں پر زیادہ مصیبت آئیں گی، کیونکہ آپ زیادہ ذمہ دار ہیں۔ اب میں کچھ باتوں کو 1+1 2 100% میتھمیٹکس اور لاجک سے سمجھاتا ہوں۔ دوستو، مذہب کو لوگ کیوں مانتے چلے گئے؟ مذہب کو لوگ کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ نہیں کہ بس یوں ہی مذہب کو مان دیے۔ ہندو مذہب کے ماننے والے اتنے سارے لوگ ہیں، تو جب وہ اپنے اصل اوریجین پہ تھا، اصل بنیاد پہ تھا، اصل وجود پہ تھا، تو وہ مذہب تھا۔ اور جب میں نے مہابھارت کے ایپیسوڈ کے اندر میں شری کرشن کو ارجن کو اپدیش دیتے ہوئے سنا، تو اس کے پوائنٹس کو سمجھنے میں مجھے 3 سال لگ گئے۔ میں دھیرے دھیرے کر کے، مطلب کبھی سمجھ میں نہیں آیا تو پھر سمجھنے کی کوشش کی، اس طرح سے مجھے 3 سال کے بعد اس بات کو سمجھنے میں مکمل سمجھ میں آیا۔ یعنی کہ سچویشن کیسے کیسے آتے رہے، اور اس میں جو میسج دیے گئے ہیں اس کو میں میچ کرتا رہا، اور میں کئی مذہب کی کتابوں کو پڑھتا ہوں، ان کو میں میچ کرتا ہوں پریکٹیکل لائف میں، تو مجھے 3 سال لگ گئے۔ دوستو، اس میں بھی یہ 4 پوائنٹ رہ گیا، پہلا پوائنٹ، باقی سب بھول گئے۔ اسی طرح کرسچینٹی کے اندر میں بھی یہی ہوا، اسی طرح جودھزم کے اندر میں بھی یہی ہوا، اسی طرح باقی کے مذہبوں کے اندر میں یہی ہوا۔ رہ گئے عبادت گاہیں، رہ گئے کتابیں، اور اس کو دنیا کے اندر میں لانے والے لوگوں کی کمی ہو گئی۔ اب اسلام کے دور کے اندر میں، یا آپ چلے جائے پروفٹ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں چلے جائے، تو وہاں پر خوشحالی تو آئی نا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنے قوم کو لے کر کے نکلے، تو اس سب کے اندر میں خوشحالی لائیں، خوشحالی کا ماحول رہا، یعنی مذہب ہے تو خوشحالی ہے، تو وہاں پر 1+1 2 والی بات ہوئی۔ اسی طریقے سے ہر مذہب کے اندر میں ہوا، اسی طریقے سے آپ کے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ ایک وقت آئے گا جب مصر سے لے کر کے بہت دور تک ایک بوڑھا آدمی چلے گا، اور اس کے پاس بے حساب دولت ہوں گے، اور صرف اسے خوف ہوگا اللہ کا،
یعنی لوگ اتنا اچھے ہوں گے، لوگوں کے اندر میں اتنی خوشحالی ہوگی کہ اس کے اتنا خدا کا خوف ہوگا کہ دولت کے لالچ میں اس بوڑھے شخص کا کچھ نہیں کریں گے۔ اس کے بعد جو اسلامک دور چلا اس کے اندر میں آپ یہ دیکھیں کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیے جاتے تھے، وہ چیزیں ختم ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے وہ یہ غلاموں کا دور تھا، غلامی ختم ہوئی، انسانوں کو عزت ملی، یعنی کہ ہر طریقہ انسان کو بتایا گیا۔ جواب نہیں ہے۔ آج جو کچھ ہم مذہب کو دیکھ رہے ہیں تو اس میں سورہ عصر کے 3 آیت کے پہلے پوائنٹ ایمان والے کام ہی ہو رہے ہیں، لیکن خدا قسم کھا رہا ہے کہ تمام جہان کے انسان تم یقیناً خسارے میں ہو۔ تو آپ جب یہ تینوں پوائنٹ کو، آگے کے 3 پوائنٹ کو نہیں مانیں گے، دنیا خسارے میں ہے۔ اب میں آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ دنیا میں خدا ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہے تو انسان پریشان کیوں ہے؟ انسان، دنیا کے سارے انسان پریشان نہیں ہیں۔ دنیا میں جہاں بھی پریشانی ہے تو انسانوں کی اپنی غلطی ہے، کیونکہ شیطان اس کو پہلے پوائنٹ تک ٹھہرا دیتا ہے، باقی کے 3 پوائنٹ تک اسے بھلا دیتا ہے۔ لیکن انسان کا یہ کام ہے کہ باقی کے 3 پوائنٹ پر بھی بے حساب بے پناہ محنت کریں، رزق کو چھوڑیں، رزق کمانے کے پیچھے مت بھاگیں۔ رزق دنیا میں آپ کے منہ کے نیچے ہے، سانسیں لینے کے لیے آپ کے آکسیجن آپ کے ناک کے نیچے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں، دیکھیے آپ انشورنس لیتے ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ ہم اس طرح سے محفوظ رہیں گے۔ انسانیت کو پھیلائیں، وہ آپ کا لائف ٹائم اینڈ نسل اور در نسل کے لیے انشورنس ہے۔ آپ انسانیت کو پھیلائیں۔ آپ اپنے عبادت گاہوں سے، بہترین پلیس ہے انسانیت کو پھیلانے کے لیے، وہاں سے آپ انسانیت کو پھیلائیں۔ جتنی زیادہ آپ انسانیت کو پھیلائیں گے، رزق کی تنگی آپ کے طرف سے کھلتی چلی جائے گی، آپ خوشحال ہوں گے۔ لوگوں کو بہتر بنائیں، دنیا کے اندر سے ضائع کر دیں سارے ایٹم بم کو، دنیا کے اندر میں سارے خطرناک ہتھیار کو ضائع کر دیں۔ آپ کے سب سے قیمتی ادارے اس دنیا کے اندر میں ناسا نہیں ہونا چاہیے، سب سے قیمتی ادارے انٹیلیجنس ایجنسی نہیں ہونی چاہیے، سب سے قیمتی ادارے آپ کے اندر میں ریسرچ انسٹیٹیوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ سب کیا ہے؟ سائنس، ریسرچ، یہ سب قدرت کے چیزوں کو ریسرچ کریں تو بھی وہ رہے گا، نہ کریں تو بھی نہ رہے گا۔ سورج، چاند، مرکری، کسی کا بھی آپ ریسرچ کریں گے تو بھی وہ ہے نہ ہے، اس سب میں دماغ لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ نے انسانیت کو بحال کرنے کے لیے جتنا بڑا سے بڑا ادارہ آپ کو کھولنا ہے آپ کھولیے، ساری دنیا کے انسان اس کے اوپر میں ڈونیشن دیجئے، سارے محلے، سارے گاؤں، سارے ملک، دنیا کے سارے لوگ ایک جٹ ہو جائیں کہ دنیا کے اندر میں بڑا سے بڑا، سب سے بڑا اگر کوئی ادارہ قائم کرنا ہے تو وہ انسانیت کو بحال کرنے کا ارادہ کرنا ہے، انسانیت کو بحال کرنے کا۔ یونائٹڈ نیشن کیا دیتا ہے؟ ہیومن رائٹس، یعنی ہیومن کو رائٹس دلانے کے لیے، ظالموں سے رائٹس دلانے کے لیے وہ کوششیں کرتا ہے۔ انسانیت کا ماحول رائٹس دینے والے کو بناتا ہے، رائٹس، حق، حقوق دینے والوں کو تیار کرتا ہے۔ یہی ہوا تھا نا پیغمبر کے دور میں، یہی ہوا تھا نا کہ زکوٰۃ لینے والے نہیں بچے تھے، لوگ ڈھونڈتے تھے، لوگ غریبوں کو تلاش کرتے تھے کہ کون غریب ہے جس کو میں پیسے دوں، پیسے لینے والے نہیں ملتے تھے۔ کیا کیے ہمارے پروفٹ، ہمارے مسیحا، ہمارے اوتاروں نے؟ کیا کیے؟ کوئی بزنس کے اصول بنائے،
کوئی بزنس کے آرگنائزیشن بنائیں، کوئی ملک کے قانون لکھیں. کیا کیے؟ صرف انسانیت کو زندہ کر دیے. اور یہ جتنے انسانیت کے بات کرنے والے ہیں، انسانیت کا کام تب تک نہیں ہوگا جب تک وہ اپنے رب پر یقین نہیں رکھے گا. رب پر یقین رکھنے کا مطلب ہے کہ اس کو ایک ڈر، ایک خوف، وہ ڈر خوف آنے کے بعد آخری کے 3 پوائنٹ کو کرنے والا بھی بنانا ہے. خالی ڈر خوف تک نہیں محدود کر دینا ہے. اسے بتاؤ، اسے سمجھاؤ کہ آخری کے 3 پوائنٹ تمہیں ضرور اور ضرور اپنے زندگی میں لانے ہیں. اب دوستو ذرا ایمانداری کے ساتھ سوچیں کہ اس دنیا کا کوئی خدا ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد ایمانداری کے ساتھ سوچیں، خدا ظالم ہے یا آپ ظالم ہیں؟ آپ کی کوئی ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ آنکھ، ناک، ہاتھ، پاؤں سب کچھ تو آپ کو دیے گئے ہیں. اگر خدا کو سب کچھ دینا ہوتا تو خدا اپنے جانوروں کو، پیڑ پودوں کو خود بخود دے رہے ہیں، خود بخود خوشحال رکھ رہے ہیں، کیونکہ اس کے پاس آپ کے طرح آسائشوں میں مچلنے والا، آسائشوں کا استعمال کرنے والا، کمفرٹ زون میں رہنے والا، بہترین سے بہترین آسائشوں کو انجوائے کرنے والی خوبی نہیں ہے ان کے اندر میں. اس لیے دیکھ نہیں رہے آپ کہ سب کچھ آپ کے لیے ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی امتحان لے بھی رہا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ کیوں نہیں لینا چاہیے امتحان؟ اس کے بعد کتنی بڑی جنت اس نے آپ کے لیے تیار کیا ہے. بہرحال میرا کام تھا آپ کے عقل کو کھولنا. اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہیں تو میرا واٹس ایپ نمبر ہے، میرا ای میل ہے، اس پہ آپ میسج کر سکتے ہیں. تھینک یو.